سبحان الله لا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في قرآن مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعليه الفضل اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعليه وصحبه وبارك وسلم أما بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو ایک حقیقت سمجھنے کے لیے جس پر ہمیشہ پردہ پڑا رہتا ہے ایک ایسی شاندار انتظام کیا ہے کہ عقل رکھنے والا انسان اس حقیقت سے اپنے انجام کو دیکھ سکتا ہے. یعنی رات اور دن میں اللہ پاک نے دو نشانی ایسی رکھ دی ہیں، ایک نیند اور ایک جاگنا. ایسا سسٹم اللہ نے رکھا ہے کہ ان دو چیزوں سے انسان اپنی حقیقت کا ہر وقت موازنہ کر سکتا ہے، مقابلہ کر سکتا ہے. جاگتا ہے تو حقیقی چیزیں اس کے سامنے ہوتی ہیں، حقیقی لوگ اس کے سامنے ہوتے ہیں، حقیقی واقعات اس کے سامنے ہوتے ہیں، ہر چیز ایک حقیقت بن کے اس کے سامنے نظر آتی ہے. اور تھوڑی دیر کے بعد جب سو جاتا ہے چند گھنٹوں کے بعد تو وہی حقیقت غائب ہو جاتی ہے اور اس کا خواب بن جاتا ہے. سونا دونوں کے اندر فرق. جب انسان سوتا ہے تو وہ خواب ہے، یعنی خواب ہے یہ کہ یہ حقیقت نہیں ہے، حقیقت وہ تھی جو دیکھ رہا تھا. تو خواب کی دنیا میں پڑا جاتا ہے. اب خواب میں پکچر چلتی ہے اس کے سامنے، واقعات آتے ہیں، ساری زندگی چلتی ہے اس کے سامنے. وہاں کی زندگی ہوتی ہے خواب کی زندگی جو اس زندگی سے مختلف ہوتی ہے. کتنی بڑی حقیقت ہے. روزمرہ ہم یہ چیز دیکھتے ہیں لیکن عقل مند لوگوں کے لیے نشانی ہے یہ جب فکر رکھتا ہے. اور جب صبح ہوتی ہے پھر آنکھ کھلتی ہے اس کی تو یہ خواب کی دنیا اس کے دل کو غائب ہو جاتی ہے، پھر وہ اپنی حقیقی دنیا میں آ جاتا ہے. بالکل اسی طرح انسان کا واسطہ ہے کہ جب انسان لازم ہے جس پہ ہر انسان جس پہ یقین کرتا ہے، کسی بھی مذہب کا ہو، کسی فرقے کا ہو، کہ موت پر حق ہے، کوئی انکار نہیں کرتا اس چیز سے، کر ہی نہیں سکتا. اگلی بات تو صرف الحمدللہ ایمان والی جانتے ہیں کہ حقیقت میں کیا ہے. جو ایمان اللہ کے رسول نے دیکھا وہ اگرچہ حقیقت کو نہیں جان سکتا. یہ بھی دیکھ لیں. تو وہ
یہ پریکٹس انسان کی کہ سویا جاگا جایا سویا، یہ ایک بہت بڑی پریکٹس ہے. یہ جو زندگی ہماری اس وقت جو ہے حقیقت میں کیا بن جاتی ہے، یہ خواب بن جاتی ہے. تو موت وہ اصل زندگی بنتی ہے. موت جو ہماری ہے، جب انسان مر جاتا ہے تو پھر یہ زندگی اس کو خواب نظر آتی ہے. ہو یہ تو کیا تھا، وہ سب غائب ہو جاتی ہیں، چیزیں ساری وینز ختم ہو جاتے ہیں، سب رشتے داریاں ختم ہو جاتی ہیں، تو معاملات ختم ہو جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد حقیقی دنیا کھلتی ہے، دائمی زندگی جو موت کے بعد زندگی ہے. اور یہی چیز ہے جس کے بارے میں اللہ نے پورے قرآن میں ہر حدیثوں میں نبی پاک میں ارشاد فرمایا، اس زندگی کے بارے میں کہ اس کا خیال کرو، اس کا فکر کرو. حضرت علی کرم اللہ سے بہت ہی زبردست قول ہے کہ بھائی دنیا پیٹھ موڑ کر جا رہی ہے اور آخر سامنے آ رہی ہے. تم اس پیچھے جانے والی چھوڑ کر جو آنے والی چیز ہے اس کو اختیار کرنے والے بن جاؤ. ان لوگوں میں نہ ہو جو دنیا کے چاہنے والے ہوں. آج کا دن کا کام کل حساب کا نہیں، کل کا دن حساب کا ہے، کل کا دن کام کا ہے. اللہ کے نہیں فرماتے ہیں، اللہ حضرت علی کا ہونا ارشاد فرماتے ہیں کہ اصل چیز جو ہے وہ جو آنے والی چیز ہے ہماری موت جو ہے، وہ زندگی ہے. موت کے بعد حقیقی، اس طرح خواب کے بعد اٹھتے ہیں تو یہ زندگی حقیقت لگتی ہے، تو حقیقت میں وہ زندگی بن جاتی ہے انسان کی، جس پہ انسان غافل رہتا ہے، پردہ کرتا ہے، پردہ ڈالا ہے اس نے. یہ ہے موت کی زندگی، قبر کی زندگی، جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما رأيت منظر قط الا القبر افتعون منه، کہ میں نے قبر کی منزل سے زیادہ سخت کوئی چیز نہیں دیکھی. جتنی جگہیں میں نے دیکھی سب سے زیادہ جو دشوار تھی چیز وہ قبر کی منزل ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا. کیونکہ اگر انسان ادھر کامیاب ہو جاتا ہے، جیسے عثمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر یہاں پر انسان کی اصل بات پوچھ ہوگی، سوال جواب یہاں ہوگا، یہاں پوچھا جائے گا اس سے، اور یہ پہلی جگہ اس نے یہاں سے کامیابی اختیار کر لی، اس نے فرشتوں کو صحیح جواب دے دیا، تو پھر ساری منزلیں جو اس کی آنے والی ہیں وہ نکلتا چلا جاتا ہے، طے کر لیتا ہے، پاس کر لیتا ہے. اور کئی مننے والوں کی باتیں ہیں سامنے کہ انہوں نے مننے کے بعد بتایا ہے بھئی ہم کیا ہی قبر میں تو سوالات ہم سے پوچھے گئے. بس میرے جاننے والوں بہت عزیز دوستوں میں میرے اپنے رشتے داروں کی بات کر رہا ہوں، آپ سے نیک لوگ تھے، اچھے رشتے دار کی بات کر رہا ہوں، تسلی دینے کے لیے. خواب میں آپ بہت سخت وقت تھا، وہ جو سوال لیے گئے بڑا سخت سوال تھا، لیکن الحمد بالکل صاف تھا. میں الحمدللہ کہتا ہے سختی آئی تھوڑی سی، لیکن اس کے بعد میں نے سوال جواب دے دیا اللہ کے فضل سے، تو ایک دم میرا کام بن گیا. سب سے دشوار کام چیز ہے، اس کی وجہ کیا ہے کہ اس میں دشوار اس لیے فرمایا گیا کہ انسان کا جو ہے یہاں پر عقائد کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اعتقاد اور عمل کی بنیادی سوال پوچھے جائیں گے، کیونکہ ساری منزل انسان کی اسی بنتی ہے، اعتقاد اور عمل میں بنتی ہے کہ کس اعتقاد اور عمل کے ساتھ اس نے زندگی گزاری، کون سے ایمان کے ساتھ اس نے زندگی گزاری. کیا وہ ایمان معتبر تھا جس ایمان کو معتبر سمجھتا تھا؟ یہ سوچنے والی بات ہے. تو ان ساری زندگی میں جس اعتقاد اور عمل کے ساتھ اس نے زندگی گزاری، تو وہاں اس کے جواب اسی پر ہوں گے سارے. اگر اپنے عقائد پر مضبوطی رہا اور صحیح عقائد
کے ساتھ ایمان کے ساتھ صحیح اعتقاد، ایمان صحیح اعتقاد ایمان کے ساتھ اس نے زندگی گزاری تو قبر میں بالکل جھجک نہ آئے گی، اس کو بڑی بے باکی کے ساتھ اس کا جواب دے سکے گا، ساری منزل آسانی کے ساتھ وہ طے کر جائے گا۔ اگر وہ یہاں جواب نہ دے سکے، اسی لیے سخت منزل سخت اس کو کہا گیا ہے کہ پوری زندگی کا یہاں نچوڑ ہوگا اس کے عقیدے کا اور عمل کا کہ وہ کیا کرتا رہا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے قرآن حکیم کو اسٹارٹ ہی اس پر کی ہے، اعتقاد پر اہدنا الصراط المستقیم کے ساتھ کیا اور فرمایا کہ سارا معاملہ جو انسان کا بنتا ہے اسی چیز پہ بنتا ہے۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون، یہ ہے اعتقاد انسان کا پکا سیدھا راستہ کہ وہ لوگ جو ایمان لے آئے، کس پر ایمان لے آئے، لیکن کس چیز پر ایمان لے آئے؟ بما انزل الیک، بس اصل منزل یہ ہے، اصل اعتقاد انسان کا جو اس پر یہ اعتقاد اس کا رہا کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتاری یہ چیز اس کے مطابق اس کی زندگی گزری، اس زندگی کا نام بھی ہے صراط المستقیم، اسی کا نام ہدایت یافتہ زندگی ہے۔ ایک سٹینڈرڈ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کو دیا ہے، اسی سٹینڈرڈ پہ آخرت میں سوال پوچھے جائیں گے انسان سے کہ بتا اللہ کو، اللہ کے بارے میں کیا فرمان، نبی پاک کے بارے میں کیا فرمان ہے۔ دو قیمتی سوال ہوں گے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو یہاں صحیح اور وہاں تو کوئی چکر چل نہیں سکتا، بالکل کھل دے گا معاملہ انسان کا، بالکل کلیئر ہو جائے گا کیا رہا کیا نہیں رہا۔ یہ تو آج کا وقت ہے دوستوں میں سوچنا ہے، افلا تدبر قرآن، یہی تو قرآن کہتا ہے کہ تم قرآن پہ کیوں نہیں سوچتے ہو۔ ہم قرآن کا سوچتے ہیں، مطلب سنیں انہیں نقات نکالنے اور بڑی بڑے باتیں نکالنی، اس میں سے حکمتیں اور پتہ نہیں کیا کچھ نہیں تدبر کہ تم سوچو کہ تم جو تمہیں قرآن کہہ رہا ہے کہ تم اس کے مطابق ہو زندگی میں یا نہیں ہو۔ دیکھیں میں لاکھ پناہ کو مسلمان کہتا رہا تو سب لوگ کہیں گے ٹھیک ہے مسلمان ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، ادھر بھی جاتا ہے، حج بھی کرتا ہے، عمرہ کرتا ہے، لوگوں کیا اعتراض ہے؟ حقیقت بھی یہ ہے کہ ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا ہم کسی مسلمان کو کہیں کہ تم مسلمان نہیں ہے، کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ہم کسی مسلمان کو کافر کہیں۔ بے شک آپ دیکھتے ہیں کہ آپ اگر عمل کر رہے ہیں تو وہ بھی عمل کر رہے ہیں، لیکن اگر آپ اچھے عمل پہ ہیں اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے مطابق وہ عمل نہیں بھی کرتا اچھا، تو پھر بھی ہم کسی کو کہہ سکتے کہ ہم فتوے لگا دیں اس پر کہ کافر ہے، مشرک ہے، اور یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، کسی کی ضرورت نہیں کہنے کی۔ یہ فیصلہ اللہ کے اختیار میں ہے، کیونکہ یہ فیصلہ غیب کا علم ہے، دل سے تعلق ہے، اور دلوں کے بیت کون جانتا ہے؟ اللہ جانتا ہے، تخفی صدور وہ ہے، ہر چھپی چیز کو وہ بچانتا ہے۔ مین فیصلہ آخر میں اسی کی طرف سے کہ جس کو وہ کہے گا ایمان والا وہی ایمان والا ہوگا، جس کو کہے گا بے ایمان ہو بے ایمان ہوگا، چاہے ساری دنیا اس کو ایماندار کہہ رہی ہے، ساری دنیا اس کی ایمان کی قسمیں کھا رہی ہے، ساری دنیا اس کو بہت بڑا مانتی ہے، اس کی نمازوں کی وجہ سے، اس کی حجوں کی وجہ سے، اس کے علم کی وجہ سے، اس کے تقوی کی وجہ سے دنیا بڑے مانتی پھر، لیکن اللہ نے کہہ دی ہے بالکل ریجیکٹ ہے، وہ ختم ہے، انسان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ آخری فیصلہ کس کا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، اور وہی آخرت میں کامیاب ہوا جس اللہ کا نہیں فرماتا، تمام منزلیں کو وہی طے کرے گا، اسی پر چلے گا سارا معاملہ، اور کسی چیز پر نہیں چل رہا ہے۔ جس کو اللہ کہے گا کہ تو ایماندار وہی ہے، بس۔ جس کو اللہ نے کہہ دیا نہیں ایمان نہیں ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ۔ اور وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور روز قیامت پر، اللہ فرماتے ہیں
وہ کہتے ہیں لیکن یہ ہرگز مومن نہیں. سبحان اللہ. مومن الناس کہتے رہو. نزول ہے کہ وہ جو تھا نافق عبداللہ بن سلول تھا نام سے سلول، اس کے لیے ہی نہیں آئے اتنے سارے. اس کو مثال بنایا. وہ ایک شخص تھا سیکھا مثال بنا کے قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرما دے گا اس قسم کے جو لوگ ہوں گے. کیونکہ وہ آخر نماز بھی پڑھتا تھا، مسجد میں بیٹھتا تھا، عاشق بھی کہتا تھا، نبی آگے پیچھے پھرتا تھا، پورے حصے لیتا تھا. وہ پوری پارٹی عبداللہ بن سلول ہوتا. تو کسی نے ضرورت نہیں کہ بھائی اس کو کہے کہ یہ کافر ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، فلاں ہے. کوئی نہیں کہتا تھا اس کو. کیسے کہ تو سب کچھ کر رہا ہے کہ اندر سے اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتا کہ جو یہ نمازیں پڑھ رہا ہے، جو یہ کام کر رہا ہے، جو سب کچھ کر رہا ہے، یہ نفسانی خواہشات پر کر رہا ہے. یہ حقیقت نہیں ہے اس کا کہ وہ معیار جو اللہ نے بتایا انزل علیکم، جو میں نے آپ پر نازل کیا وہ اس پر پورا نہیں تھا. معیار ایک ہی ہے، یاد رکھیں اللہ کے نزدیک ایک ہی معیار ہے. ایک صراط مستقیم انزل علیکم، جو آپ پر ہم نے اتارا. کیا اتارا؟ قرآن اور شریعت، سنت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. یہ ہے معیار. اس پر دیکھا جائے گا ایمان انسان کا. مثال دی کہ یہ شخص بھی تو تھا نا ایک نبی پاک زمانے میں، مسجد میں بیٹھتا ہے، آ بھی رہا ہے، عاشق بھی کہتا ہے، آگے پیچھے سب کچھ ہر چیز میں شامل ہے. قرآن کہتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ. اس سے جیسے جتنے بھی آئیں گے لوگ قیامت تک کہتے رہیں، کتنے زور لگا لیں، نہیں. اللہ کہتا ہے یہ مومن نہیں ہے، ہرگز نہیں ہے مومن. نہ ان کی نمازوں کو دیکھو، نہ ان کی مسجدوں کو دیکھو، نہ ان کی عشوں کو دیکھو، نہ ان کی چیزوں کو دیکھو. دیکھنا ہے تو اس چیز کو دیکھو جو معیار میں نے مقرر کیا ہے کہ کیا وہ اس چیز پر پورا پیروی عمل کرتا ہے. کون سی چیز؟ قرآن اور نبی پاک میں شریعت اور سنت. اللہ کے نبی اعلان فرماتے ہیں. انس رضی اللہ تعالیٰ کتنے پیارے صحابی ہیں آپ کی، جنہوں نے بچپن گزارا آپ کے ساتھ، اور کیسے پیارے طریقے سے اللہ نے فرمایا یا بنیا ان قدرت ان تسبح و تمسی. سبحان اللہ. یہ پوری حدیث ہے. یہ خطاب فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس لحاظ سے کہ میرے بچے. اس کی آخری حدیث میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انس رضی اللہ تعالیٰ ثم قال يا بني وذلك من سنتي ومن احب سنتي فقط احبني ومن احبني كان معي في الجنة. سبحان اللہ. اے میرے بچے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، انس رضی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، اے میرے بچے، جس نے میری سنت کو پسند کیا اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں جائے گا. جو بن حلول تھا، جو عبداللہ بن حلول، اس سے کیا تھا؟ کام تو سارے کر رہا تھا لیکن اندر اس کے وہ نبی پاک کے ساتھ تھا. اللہ کا تو عاشق بنا ہوا تھا، کہتا میں تو بالکل یہ ہے، یہ دیکھو نماز ہے، یہ سجدے، لیکن کیا تھا اندر سرکار دوستوں کے ساتھ اس کو ان کی شریعت سے نفرت تھی، آپ کے طریقے سے نفرت تھی. اس کو وہ پسند نہیں کرتا تھا بالکل دل میں. اور اللہ کو دلوں کو جانتے ہیں. لیکن آج کا زمانہ تو یہ ہے کہ دل تو ختم، اب تو ظاہر ہے سارا کچھ. میرے بھائی اب تو دلوں کا معاملہ نہیں، آج تو ماشاءاللہ ہمارے سامنے سب چیزیں بانگ و دہل ہے. ہر آدمی عمل کر رہا ہے آپ کے سامنے ہے. بانگ و دہل کہتے ہیں کہ ہاں یہ کیا چیز ہے. آج اس دین کے مقابلے میں جو دین نکلا ہے اس کو روشن خیالی کہتے ہیں. اور جو اس عمل پہ کوشش عمل کرنے کی کوشش اس کو دقیانوس جاہل بیکار کہتے ہیں. تو آج تو بالکل کھلا ہے. وہ تو خیر اس زمانہ تھا نبی ہم تو چھپا بیٹھا تھا، اس کو اللہ ظاہر کر دیا. جہاں بالکل ظاہر ہو جائے چیز کہ دو دین سامنے آ جائیں، ایک نفسانی خواہشات کا دین ہو اور ایک سرکاری دوستوں کی اتباع سنت اور شریعت کا دین ہو، تو آج دو بالکل سامنے ہی والے، بالکل سامنے. اللہ تعالیٰ نے اعلان فرما دیا. یہ پتہ کب کھلے گا؟ خبر میں. میرے بھائیو بہت جلد انسان کی موت کو سامنا کرنا ہے ہم نے.
اگر ہمارا دین کا معیار یہ نہ رہا کہ جو نبی پاک کی شریعت جس کو سرکار رسول کی شریعت و سنت حلال کہتی ہے وہ حلال ہے، جس کو حرام کہتی ہے وہ حرام ہے، وہ زندگی حرام ہے. جو اپنے حرام اس کو کہہ دیا اللہ کے نبی نے، جن چیزوں کو حرام ڈکلیئر کر دیا، پوری حدیث بھری پڑی ہے، ساری سنت ہے نبی پاک میں. جتنی جو کتابیں ہیں، جتنی بھی حدیث کی ساری سنت بتاتی ہے، سرکار شریعت کو بیان کرتے ہیں. اور سارے یہی چیز یہ تو بتاتی ہیں، اور کیا بتاتی ہیں؟ ساری چیزیں بال چیزیں بتاتی ہیں، ایک ایک نقطہ بتاتے ہیں. یہ ہمارے جتنے بھی ہمارے پاس ہیں، بخاری شریف ہے، مسلم شریف ہے، ابن ماجہ ہے، موطا بن مالک ہے، نسائی ہے، احمد ہے، یہ جتنی بھی کتابیں ہیں الحمدللہ حدیث کی یہ کوئی کچھ نہیں بتاتے ہیں، ہمیں یہی بتاتے ہیں کہ یہ بھی حرام کا ہے، یہ حرام کا ہے، یہ ایسے نہ کرنا، ایسے نہ کرنا، یہ نہ کرنا، فلاں نہ کرنا. اس سب کو ہم پیچھے چھوڑ دیتے ہیں. اور اگر بس تھوڑا بہت ہمیں توفیق دے دی کبھی نماز کی، تو بس وہ ایک معیار ہو گیا ہمارے پاس. بس جی ہم تو پکے مسلمان. ہمارے کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ تو اس زمانے میں اللہ نے اعلان فرما دیا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. تمہارے کہنے سے نہیں بنتا، کرنے سے بنتا ہے. کیا تمہارے کہنے کے باوجود تم خواہش نفسانی کے ساتھ زندگی گزار رہے؟ کیونکہ جو زندگی نبی پاک کی شریعت کے مقابلے میں ہوگی وہ خواہشات نفسانی کی زندگی ہوتی ہے. جس کو دلیل بنا کہ یہ تو صحیح ہے زندگی، ہمارے پاس تو بس ہم نے گزارا ایسے کرنا ہے. تو یہ کتنا بڑا اللہ پاک، یہی تدبر ہے قرآن کے میرے بھائی. الحمدللہ اسی لیے ہم یہ قرآن کی کچھ آیتیں پڑھ رہے ہیں کہ اللہ پاک ہم ان چیزوں کو سمجھ کے موت کی تیاری کریں. یہ تو تیاری ہے موت کی. ہر روز سنتے ہیں فلاں مر گیا، فلاں مر گیا. آج تو اللہ تعالیٰ نے ڈھیر لگا دی موتوں کی کورونا سے. ہر وقت ہر جگہ سے ٹیلی فون پتہ چلتا ہے آج فلاں، آج فلاں، آج فلاں، آج فلاں. موت کی دہشت تاری ہوگی. موت سے ڈرنا نہیں چاہیے، موت کی تیاری چاہیے. جس سے حضرت علی نے کرم اللہ وجہ نے فرمایا گھبرانے کی بات نہیں، بلکہ اس موت کی تیاری کرو. جو آنے والی چیز اس کی تیاری کو، جہاں ہم جا رہے ہیں اس کی تیاری کرو. تو فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. کیا ہے کہتے رہے لوگ؟ نشان نزول تو بتا دیں میں نے اس شخص کے بارے سے قیامت تک کے لوگوں کے جو بھی ایسی زندگی گزاریں گے جیسے وہ گزارتا تھا جس کے لیے آیت داری کی نبی پاک کے زمانے کے اندر. یہ نفسانی خواہشات پہ زندگی گزارے گا تو ان کی نمازیں، ان کا اٹھنا، ان کا بیٹھنا، ان کے عاشقیں، عشق، ان کی سب چیزیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ ڈرامے ہیں. واحد وہی شخص ہوگا سمپلی شریعت اور زندگی کو اپنا رہبر بنائے گا. جہاں نبی فرمایا اس کو کرو، یہ قرآن کہتا ہے، جہاں کہیں کرو، جو عورت جو مرد اس کو کرے گا وہ کامیاب. باقی جو میں اتنے کر لیتا ہوں، میں فلاں یہ ہے تو جتنا، کچھ بھی نہیں چلے گا. نہ صدقات چلیں گے، نہ عبادات چلیں گی، نہ نفلیں چلیں گی، نہ آپ کے کچھ بھی نہیں چلنا. جتنی عبادت آپ کر لیں جب تک کہ وہ اتباع سنت کے تابع نہیں ہو. انعام کتنا بڑا رکھا ہے، اتنا بڑا انعام رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے. دیکھیں کہ اتنی قیمتی چیز ہے میری سنت، اتنی قیمتی چیز ہے کہ جب فساد کا زمانہ ہوگا، یعنی فساد کہتے ہیں جب یہ لوگ معیار شریعت کو سنے رکھیں بلکہ خواہشات نفسانی کو بنا بیٹھیں گے کہ جو میرا دل کرتا ہے وہ صحیح ہے. یہ شریعت صحیح ہے، نبی پاک نہیں ہے. میرا دل کرتا ہے کہ آج میں برقع اتار کے پھروں تو میں اس کی بات مانوں گا، نبی پاک کی بات نہیں مانوں گا کہ میں برقع پہنوں. اس کو کہتے ہیں خواہش نفسانی. میرا دل کرتا ہے آج میں گانے بجانے خوب سنوں، مزے کروں یا گانا سنوں، یہ میری نفس خواہش ہے تو میں اس پہ عمل کروں گا، تو میں اسی دین پہ جاؤں گا، اسی پہ مروں گا. نفسانی خواہشات کا دین ہے یہ. اگر میں کہوں گا نہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا کیا، دل بہت کر رہا ہے، سب کچھ کرتا ہے، دل کے اندر ہر ایک کی خواہش پیدا ہوتی ہے، لیکن اپنی خواہش کو ختم کرتا ہے موت کے ڈر سے. میں مر گیا تو میں جواب کیسے دوں گا کہ اللہ کے رسولوں کو مجھ سے پوچھا جائے گا تو میں کیسے جواب دوں گا اس کا؟ میں نہیں دے سکوں گا. اس خوف سے وہ دب گیا اور اس نے نہیں کہا. تو وہ اس کا شریعت کا دین ہے. اور فرمایا ایسا دین زمانہ آئے گا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بڑی حدیث میں جس کے مفہوم میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا اندہ فساد امت، کہ ایک فساد کا زمانہ آئے گا جب خواہشات نفسانی غالب ہو جائے گی. یعنی ایسے لوگ
جو اپنے نفس پہ چلیں گے، نہیں یار یہ کر لیتے ہیں کیا فرق پڑتا ہے، یا کوئی نہیں تھوڑی سی چیز ہے نا، تو ہر چیز وہ اپنے نفس پہ کریں گے اور وہ رد کرتے چلے جائیں گے نبی پاک کی شریعت کو، اس کو نہیں قبول کریں گے کسی حالت میں۔ دو راستے ہمارے پاس ہمیشہ ہوتے ہیں، کچھ بھی کر لیں، آپ کھانا کھانا چاہتے ہیں دو راستے ہیں، آپ سونا چاہتے ہیں دو راستے ہیں، آپ کمائی کرنا چاہتے ہیں دو راستے ہیں، آپ اپنے رشتے داروں سے تعلق رکھنا چاہتے ہیں دو راستے ہیں، ایک شریعت کا راستہ ہے، ایک خواہش نفسانی کا راستہ ہے، یاد رکھیں ہمیشہ دو راستے چلتے ہیں ساتھ ساتھ۔ تو جو سمجھدار لوگ ہوتے ہیں، جو موت سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، وہ گپے شپے اپنے نہیں چلتے، نہیں جی غفور الرحیم ہے، نہیں جی اللہ معاف کر دے گا، نہیں جی وہ تو فلاں ہو جاتا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، یہ شیطانی دھوکہ ہے میرے بھائیو۔ واحد اور واحد دو راستے ہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں، جیسے شروع میں عرض کیا آپ کے، ایک خواب ہے اور ایک حقیقت ہے، تو دو راستے ہیں ہمیں دے دیے اللہ پاک نے۔ جو انسان شریعت کو راستے کو پکڑتا جائے گا، بے شمار مصیبت آ رہی ہے، پریشانی آ رہی ہے، قربانی ہو رہی ہے، جو کچھ دینا پڑ رہا ہے، لیکن اس راستے پر قائم رہا، کمائی ہے یا کھانا پینا ہے یا رشتے داری ہے یا نوکری ہے، جو کچھ بھی، اس نے کہا نہیں جی میں سود نہیں کھاؤں گا، میں حرام نہیں کھاؤں گا، میں یہ چیزیں نہیں بچاؤں گا، اس کے بدلے میں اس کو بہت کچھ دینا پڑتا ہے، ہے وہ تو پھر دنیا کے لحاظ کو کہہ رہے ہیں میں تو بڑا نقصان میں جا رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ آج یہ غالب ہے دین، نفسانی خواہشات کا دین غالب ہے آج، اور اس دین کے بارے میں نے کہا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، ان کے کلموں پہ اعتبار نہ کریں، ان کی باتوں پہ اعتبار نہ کریں، میں رب کہتا ہوں وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، نہیں ہے مومن، ان کو کس وقت پتہ چلے گا؟ جس وقت قبر کے اندر جائیں۔ یہ وہ عورتیں جو بغیر پردہ تھیں قبر میں جائیں گی، وہ عورتیں جو باہر پھرتی تھیں قبر میں جائیں گی، ان کو پتہ چلے گا۔ وہ مرد جو نبی محمد سنت کی شریعت کے خلاف زندگی چہرے شکلیں بناتے تھے، بہانے کرتے تھے، ان کو پتہ لگے گا۔ ان کی عبادات شریعت کے مطابق نہیں تھی، ان کو پتہ لگے گا۔ جن کا معیار زندگی یعنی ایک لمحہ بھی ہم نہیں ہٹ سکتے، تو ایک ہی چیز تو نہیں، ایک ہی چیز بھی آپ کو خواہش نفسانی پر لے جائے گی، ایک نصراط المستقیم ایک ہی ہے، انزل الیک من قبلک، جو آپ پہ اتارا اس پہ ایمان لاؤ، جو اس پر ایمان لایا وہ ایمان خالص ہے، اللہ اس کی گواہی دیتے ہیں، لیکن جو اس کے ایمان نہیں لایا، ابھی شریعت کے مطابق زندگی پہ نہیں رہا، اللہ نے اعلان فرما دیا وَهُمْ بِالْمُؤْمِنُونَ، اللہ تعالیٰ کہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت کی روشنی میں ہمیں اپنی زندگی سنوارنے کی توفیق نصیب فرمائے، مجھے بتایا، اس لیے تو اللہ کی قرآن کی آیات ہے۔ دیکھ بھائی قرآن جو ہے وہ ہمیں ایک ہی لفظ گائڈ کرتے ہیں، کوئی بات نہیں، ہم ابھی مرے تو نہیں نا، آج ہی ہم توبہ کر لیتے ہیں، ہم کہتے ہیں جو کچھ ہو جائے بھائی وہ وقت نہیں گزر سکتا جو قبر میں آئے گا، وہ اللہ کے نبی نے اس کے بارے میں فرما دیا کہ سب سے زیادہ جو وقت میں نے دیکھا، اللہ کے نبی کی تشریح کیا کوئی کر سکتا ہے، جس کے بعد اللہ کے نبی فرما دیں گے سب سے زیادہ جتنی جگہیں میں نے دیکھی سب سے زیادہ دشوار قبری کی ہے، اور مطلب سب سے زیادہ جو سخت ہے اسی کے بارے میں سب سے زیادہ آسان مزے والی منزل جو ہے وہ قبر ہے، کیوں کہ راستے بھی دو ہیں اور وہاں کیفیات بھی دو ہیں، قبر کے اندر کنڈیشن بھی دو ہے۔ جس نے شریعت اور زندگی کو معیار بنایا، یقینی زندگی اس کی یہاں بڑی دشوار ہوگی، تکلیف تو ہوگی، اور آج کل تو زمانہ سارا ایک طرف ہے نا، 99% آپ کہہ رہے ہیں وہ اکیلا ایک طرف ہوگا، لیکن کیونکہ وہ اس کی تیاری کر رہے جہاں اللہ کے نبی نے فرما دی کہ سب سے بہترین زندگی وہاں اور سب سے خطرناک زندگی وہاں، تو کل یہ اس قسم کے لوگ جو اپنی خواہش نفسانی پر زندہ ہے، تسبیح پکڑ کے چلے مار گئے، اپنی پسند کی نمازیں پڑھ لی ہیں، پسند نمازی ہیں یہ سب بہت کچھ جی، وہ پردہ بھی کرتی ہے تو یہ ہے استغفر اللہ۔ اللہ کہتے ہیں بھائی یہ دھوکہ کر رہے ہو، وہ ایمان وہ ہے جس کو میں کہوں گا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، اس کی مثال نہیں زندگی میں دے دی اسی شخص عبداللہ بن مسعود تھا، اس کو مقابل اس پہ ثابت ہوئی اس قسم کے لوگ، یہ کہتے ہیں یہ اس جیسا ایمان ہے لوگوں کا، سرکار شریر کے ساتھ استظہار کرتا تھا، وہ کیا استظہار آگے انشاءاللہ وقت نہیں ہے اس پہ انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر بات کریں گے کہ آگے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں اس سلسلے کے اندر۔ فآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین شفیع المرسلین طه و یاسین الحبیب الامین
اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي أزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أنزله المقدس عندك وأعطيه حي اللهم اغفر لنا ذنوبنا وظلمنا وحزننا وجدنا وخطأنا كل ذلك اللهم اغفر لنا ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أعلن به أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان وادخلنا جنة مع الأبرار ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين فانصرنا على القوم الكافرين فانصرنا على القوم یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث یا اللہ تو اپنے فضل کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما یا اللہ اللہم اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت مستقیم شهداء وصالحین حسن الخاتمہ اللہم نسألک حسن الخاتمہ اللہم نسألک حسن الخاتمہ اللہم نسألک حسن الخاتمہ اے میرے مولا عذاب قبر سے بچا یا اللہ قبر کے سوال ہم پہ آسان فرما یا اللہ شریعت و سنت والی زندگی نصیب فرما اے میرے مولا تمام دھوکوں سے ہمیں دور فرما دے یا اللہ ہم تمام دھوکوں سے دور فرما دے یا اللہ یہ عارض زندگی تم نے دی ہے میرے مولا اس کی مستی نکال دے یا اللہ اس کی محبتیں ہمارے دل سے نکال دے یا اللہ اس کی محبتیں اور مستی ہمارے دل سے نکال دے اے میرے مولا آخری تیاری میں جو بھی دشواریاں ہیں میرے مولا اس تو ہمیں سہنے کی یا اللہ ان کو برداشت کرنے کی ہمیں ہمت عطا فرما میرے مولا آخرت کی تیاری کے اندر جو بھی مصیبتیں پریشانی میرے مولا دشواریاں ہیں وہ کچھ بھی نہیں میرے مولا اس عذاب قبر کے مقابلے میں میرے مولا یا کریم برداشت کرنے کی ہمیں دنیا میں ہے برداشت کرنے کی یا وہ محنتوں سے برداشت کرنے کی توفیق نصیب فرما تاکہ قبر کی یا اللہ میں زندگی آنے والی اس کی ثبوتوں سے مشکلات سے ہمیں نجات پا سکے میرے مولا یا اللہ تو کرم فرما رحم فرما یا اللہ جن لوگوں نے اپنے بیماروں کے لیے دعا کے لیے کیا ہے میرے مولا ان کی بیماروں کو شفا نصیب فرما ایک بہت ہی ایک سہلا انسان پاکستان کراچی میں انتقال فرما گئے میرے مولا ان کے لیے اللہ 100,000 دعا فرما ان کی مغفرت فرما نیک انسان کی مغفرت کی دعا کرنے میں اللہ تعالیٰ بہت اجر و ثواب دیتا ہے یا اللہ اس نیک انسان کی یا اللہ تو مغفرت فرما یا اللہ قبر میں درجات بلند فرما میرے مولا اس کی قبر کو میرے مولا جنت کی کیاری بنا یا اللہ باغ و بہار کر دے اس کی قبر یا اللہ زندگی میں جو بھی عبادات اس نے کی میرے مولا جو بھی معاملات کیے اپنی بارگاہ میں اپنے حبیب کی صدقے سے کو قبول فرما یا اللہ جو اولاد چھوڑی ہے میرے مولا ان کی صدقہ جاریہ فرما میرے مولا یا اللہ ان کی اولادوں کو نوازوں کی اور یا اللہ شریعت پہ چلنے کی توفیق نصیب فرما تاکہ اس کے والدین کے لیے والد کے لیے میرے خاص آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے میرے مولا یا کریم تو اپنے فضل کرم سے جن کے رشتے دار دنیا سے جا چکے ان کی مغفرت فرما میرے مولا اور ہم کو ان پہ صدقہ جاریہ بنا وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ